حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی محفل میں یہ پابندی لگائی ہوتی تھی کہ ہم بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں آپس میں ان کا تذکرہ کریں گے، اس شخص کا تذکرہ نہیں کریں گے جو محفل میں نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں گے وہیں ہو سکتا ہے کہ زبان سے اس کی برائی کا تذکرہ بھی ہو، اور جب کسی کی برائی کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں ہو تو یہی غیبت کہلاتا ہے۔ اور پھر وہ سب وعیدات جو اس پہ آئی ہیں وہ ہمارے حصے میں آئیں گی۔ تو اسی لیے بہت سے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان اگر غیبت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کا تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کریں ہی نہ۔ جب عدم موجودگی میں کسی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو آپ اس کی غیبت بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے۔ ہاں اگر تذکرہ کریں تو ہمیشہ خیر کا تذکرہ کریں۔ کسی کی برائی آپ کے سامنے ہے تو اس صورت میں کہ کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، کاروبار کے اعتبار سے لے رہا ہے یا آپ سے رشتہ داری کے اعتبار سے لے رہا ہے، تو پھر کیونکہ احادیث کے مطابق آپ کے ذمے ہے کہ آپ امانت دارانہ مشورہ دیں، پھر آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس شخص کی یہ خرابی میرے سامنے ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ اس بندے میں یہ خرابی موجود ہے، معاملات کی خرابی ہے یا کوئی بھی اس کے اندر خرابی ہے تو وہ بتائی جا سکتی ہے۔ ویسے اپنی زندگی کو اس برے عمل سے بچانا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بہت سی ایسی راتیں یا بہت سے ایسے دن جس میں اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی جو گناہ گار امتی ہیں، ان اوقات میں، ان ایام میں یا ان راتوں میں اس شخص کی بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں کرتے جو غیبت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، غیبت کو عادت بنا لیتا ہے۔ جہاں بیٹھا محفل میں پھر کسی کی غیبت کر دی، بیٹھ گیا۔ اور ایک جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور وہ دیکھے کہ یہ خرابی میرے اندر پائی جا رہی ہے کہ میں غیبت کرتا ہوں، مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، میں لوگوں کا جب تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، بہت سے لوگوں کی برائی بیان کر جاتا ہوں، تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی جہاں اس زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لیتے لیتے ساتھ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ برائی اگر موجود ہے کہ میرے سے یہ برائی ہو جاتی ہے کہ میں لوگوں کی غیبت کرتا ہوں، تو فوراً اپنے اوپر انسان یہ لازم کرے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اصحال ثواب کرے، جس کی غیبت کی ہے اس کے بارے میں انسان اسے پڑھ کے بخشے کہ اے اللہ مجھ سے یہ خرابی اور یہ گناہ ہو گیا۔ جہاں گناہوں میں استغفار فائدہ مند ہے کہ فوراً توبہ کرے کہ یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ غیبت والے گناہ میں بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے فوراً اس کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام، اور بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کوشش یہ کریں کہ کسی دوسرے کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ جب ہم تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر خود بخود ہی ہماری زندگی ایسی ہوگی کہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بہت احادیث ایسی آئی ہیں جس میں وعیدات ہیں، بلکہ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو غیبت کو اپنا شعار بناتا ہے، غیبت کرنے والا ہے، وہ میرا ناپسندیدہ شخص ہے، میں ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور کامل مسلمان کی جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ یہ زندگی مختصر ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، چلتے پھرتے وقت گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، فلاں بھی دنیا سے چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی دنیا سے چلا گیا۔ زندگی امید کا نام ہے کہ امید سے ہم گزار رہے ہیں کہ شاید ہم زندہ رہیں، اور پتہ نہیں کب تک زندہ رہیں گے۔ اور ایک مسلمان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی زندگی گزارنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمات پر چلنے کے لیے
دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت آج کے زمانے کے مطابق کروڑوں کی مالیت کی دکانیں موجود تھیں، کہ کروڑوں کی مالیت کا سامان دکانوں میں موجود ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ میرا یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا، یہ دیکھا کہ میرا دین کس طرح بچ جائے گا، میری آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے۔ اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کے اس چیز سے اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ میری زندگی، میری آخرت کی کامیابی ان چیزوں پر مشتمل ہے، لہذا میں نے انہی کو اپنے سامنے رکھا۔ دنیا کے دندے، دنیا کی لڑائیاں، دنیا کی یہ زندگی، مال و دولت، جب انسان جاتا ہے تو ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے مالدار، کتنے لوگ بڑے بڑے رتبوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، جب دنیا سے جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ وہ ایک کفن کا لباس ہے، زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو انسان کے حصے میں آتا ہے، اس کے حصے میں جو اس دنیا سے جاتے ہیں وہ یا نیک اولاد ہے، نیک دوست ہیں جو اس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، یا اس کے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے نیک اعمال کے کام ہیں جو صدقہ جاریہ کے طور پہ باقی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنی زندگی بنا جاتے ہیں اور ہماری وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی صحیح سمت پر لگ جاتی ہے تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کا تذکرہ کیا تو اس آیت مبارکہ کے مطابق فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر غیبت سے بچا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسے ہی کر رہا ہے جیسے اس مردہ شخص کا گوشت کھا رہا ہو۔ جیسے تم اسے ناپسند جانتے ہو اسی طرح غیبت کو بھی ناپسند جانو۔ دنیا کے کتنے کام ہیں ہم روٹین میں انہیں برا جانتے ہیں، کوئی شخص بھی مردہ انسان کا گوشت نہیں کھاتا، خصوصاً بھائی کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کو کہا کہ یہ بھی اسی طرح ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا مقصد تو اپنی زندگی کو عین اس طریقے کے مطابق گزارنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جب ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم ان برائیوں سے بچیں گے۔ اور ان برائیوں میں جو بڑی برائی ہے جو عام ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ غیبت کی برائی ہے، جس کا نقصان، جس پہ وعیدات، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، ان راتوں میں جس میں عام گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے اس میں بخشش نہ ہونا، اس غیبت کرنے والے شخص کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بتلایا ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بولنے سے پہلے سوچیں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کسی کی غیبت تو نہیں ہے، کسی پہ بہتان تو نہیں لگا رہے، اور ہمارے اندر بہتان کا پھر بھی کم ہوتا ہے کہ ہم